الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما تخوف على أمتي الهوى وطول العمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول العمل فينسي الآخرة. وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون. فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنذر المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگوں، دوستو، ابھی سردی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور ہر سال سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے. اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ سردی کے آنے سے پہلے ہی ہم سردیوں سے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں. خاص کر گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی اور اپنے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں اور مردوں اور عورتوں کے لیے سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے. 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے سے فکر ہوتی ہے کہ سردی آنے والی ہے، میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سردی سے بچاؤ کا انتظام کروں. پھر جب گرمی کا سیزن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی اس گرمی سے بچاؤ کی فکر ہوتی ہے، انتظامات کیے جاتے ہیں. حالانکہ کسی طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن گھر کا بڑا خود بخود اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ سردی آنے والی ہے، نہ میں اس سردی کو ایسے برداشت کر پاؤں گا نہ میرے بیوی بچے. اس لیے وہ اپنے اعتبار سے فیرن کا، گرم بنیان کا اور دوسرے گرم کپڑوں کا، جہاں کانگڑی کا رواج ہوتا ہے کانگڑی کا، اور جہاں جاکٹ وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے تو انتظامات ہوتے ہیں پہلے سے. حالانکہ جن کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے انتظام کیا گیا لیکن جب تک سردی آئی وہ دنیا سے پہلے ہی چلا گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن انتظام سب کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں 10 آدمی ہوں گے، اگر آپ کے یہاں فیرن کا رواج ہے تو ہر کسی کے پاس فیرن ہوگا، ہر کسی کے پاس گرم بنیان ہوگی، گرم جوتا ہوگا، گرم موزہ ہوگا، ہر کسی کے پاس. حالانکہ کوئی ہم کو کہتا نہیں. یہ مثال اور یہ نظیر میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کی کہ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کے خالق و مالک مجھے اور آپ کو مخاطب بنا کر حکم فرما رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں. کس بات کا؟ جیسے سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتے ہو، گرمی سے بچاؤ کا، تو اللہ کا فرمان جل شانہ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو. کس سے؟ نارا، آگ سے. اللہ آگ سے ہماری حفاظت کرے. کون سی آگ؟
فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اتنی خطرناک آگ. دنیا کی آگ میں کسی کو ڈالو، اللہ بچائے، دنیا کی آگ سے بھی، آخرت کی آگ سے بھی، تندور میں ڈال دو تو 5 منٹ سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہ پائے گا. تو جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اپنے اندر حرارت رکھتی. تو وہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہاں تو 1 سیکنڈ میں کام ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا يموت فیہا، وہاں موت نہیں آئے گی، بلکہ موت آنے کے بجائے اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب ایک کھال، ایک چمڑی جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ فوراً دوسری چمڑی لگا دیں گے، پیدا کریں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا سلسلہ چلتا ہے. اسی آگ سے بچانے کا اللہ مجھے حکم دیتے ہیں، آپ کو حکم دیتے ہیں کہ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں جتنا ہم کو اپنے اہل و عیال کو سردیوں کے موسم سے سردی سے بچانے کی فکر ہے اور کوشش ہے، آگ سے بچانے کی عملاً اتنی فکر نہیں. مثلا آگ سے بچانے میں کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم رول ہے 5 وقت نماز، ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اول ما یحاسب فی العبد یوم القیامہ، کہ میدان محشر میں جب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جنت میں کس کو بھیجنا ہے اور جہنم میں کس کو بھیجنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اعمال کو جانچا جائے گا. ہمارے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں نا، اس وقت بھی میرے ساتھ فرشتے، اور تقریباً 40-45 سال سے میرے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں. آپ میں بھی زمین چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ دیجئے جو معصوم بچے ہیں ابھی، باقی ہر کسی کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ فائلیں بنا رہے ہیں. اور جب سارے کے سارے جمع ہوں گے میدان محشر میں، اولین و آخرین، وہاں ان فائلوں کو جانچا جائے گا. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں کس کو بھیجیں گے اور جہنم میں کس کو بھیجیں گے. اس کے لیے کس کو جانچنا پڑے گا؟ فائلوں، نامہ اعمال کو. اس نامہ اعمال میں سب سے پہلا عمل جو دیکھا جائے گا، جس کا حساب لگے گا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب. اب آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، فرض کے بغیر کوئی نہیں ہوگا، لیکن نماز کے بغیر کتنے ہیں؟ ہر گھر کا بڑا اپنے گھر کے بارے میں سوچے. گرم جوتے کے بغیر کوئی نہیں ہوگا، گرم بنیان کے بغیر کوئی نہیں ہوگا، اور جن کے گھروں میں کانگڑی کی عادت ہے، کانگڑی کے بغیر کوئی نہیں ہوگا، لیکن نماز کے بغیر اکثریت. بلکہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب اعمال ناموں کی روشنی میں بندوں کا حساب ہوگا اور پھر جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتی جہنمی سے سوال کریں گے. کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم نے جہنم نصیب کر دیا؟ قرآن ہی کہتا ہے قالوا لم نکن من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے بھائی ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے. اس لیے آج یہ وعدہ کر کے نکلیے کہ انشاءاللہ پوری زندگی خود بھی نمازوں کی پابندی کریں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائیں گے. وعدہ ہے نا انشاءاللہ؟ صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کو فکر کرنی ہوتی ہے.
ابھی کچھ نوجوان کہہ رہے تھے کہ یہاں جو ہے نشہ آور چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بچائے. جب اس گندی ناپاک عادت کا کوئی عادی بن جاتا ہے اس کی آخرت تو گئی ہی، اس کی دنیا بھی گئی. جہاں جہاں اس کئی سال پہلے ایک نوجوان نے کہا کہ ان نشے کے عادی بچوں کی ماں نے کہا کہ ہم کو رات کو نیند نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ ہمارے زیورات چرا کر لے اور اپنے نشے کی اس ناپاک عادت کو پورا کر. اس میں گھر کے ذمہ دار، گھر کے بڑے قصوروار ہیں جو اپنے بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر نظر نہیں رکھتے کہ کہاں گئے، کیسے لوگوں کے ساتھ، کیسے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یاد رکھیں انسان کی سیرت سازی میں، انسان کو اچھا اور برا بنانے میں بہت زیادہ عمل دخل ہے ان لوگوں کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے چاہیے کہ دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یاد رکھیں اس دوستی کا بڑا عمل دخل ہے آخرت کی زندگی کے بنانے میں بھی اور دنیوی اعتبار سے. قرآن مقدس میں ارشاد ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اس مقدس کلام کی آیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے جگری دوست ہوں گے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. دشمن الا المتقین، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. رب العالمین کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچے گا میدان محشر میں، اور کیا کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اے کاش کہ میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا، پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا، پیغمبر کے راستے پہ چلا ہوتا. پیغمبر کا راستہ کیا ہے؟ ایمان کا راستہ، نماز کا راستہ، شرم و حیا کا راستہ، فکر آخرت کا راستہ، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ، امر بالمعروف کا راستہ، نہی عن المنکر کا راستہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا راستہ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا راستہ، پوری انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کا راستہ. اور کیا کہے گا اس کو سننے لگا توجہ کے ساتھ. یا ویلتا، جوان سننے زیادہ توجہ کے ساتھ. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ، ابھی کچھ اندر جوان کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے کسی رشتہ دار جو نشے کی اس ناپاک عادت کا عادی بن گیا کہ ہوا کیسے. اس نے کہا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھنا ہوا، انہوں نے کچھ پلایا اور پلانے کے بعد ایسا لگا جیسے کہ میرے جیسا طاقتور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. دماغ جب انسان کا خراب ہو جاتا ہے تو پھر سوچ بدل جاتی ہے. پھر دوسری مرتبہ پھر پلایا اور تیسری مرتبہ ان کا کہنا ہے کہ وہ خود ان کی تلاش میں گئے. ایسے ہی دوستوں کے ساتھ
دوستی پہ پچھتاوا ہوگا. کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. میں نے اس کو دوست، اس کے دوستی کا کیا اثر ہوا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھ کو اللہ کی یاد سے دور کر دیا. میں اچھا خاصا نمازی تھا، میں قرآن پڑھنے والا تھا، میں دوسروں کو بھی دین کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرتا تھا، میں ماں باپ کا فرما بردار تھا. لیکن جب سے فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، سارا کچھ گیا، سارا کچھ گیا. اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اور نوجوان بچے بہت ہوشیار رہیں، کسی بھی گندی ناپاک عادت میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. یہاں کی خوشیاں، یہاں کی لذتیں، یہاں کی مالداری اور یہاں کا سب کچھ یہ وقتی ہے، اور آخرت کا ہر معاملہ ابدی ہے، ہر معاملہ. میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، سب سے خوفناک چیز، سب سے بڑا خطرہ جس کا مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر ہے، فرمایا دو چیزیں. سب سے پہلی چیز الہوا، خواہشات، ناجائز خواہشات، دیکھنے کی حرام خواہش. جب کوئی دیکھنے کی حرام خواہش میں مبتلا ہوتا ہے، کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھتا ہے، موبائل کے اندر گندی ناپاک تصاویر کو دیکھتا ہے، تو پھر گناہ کا اثر، گناہ کا زہر چل جاتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے النظر سہم من سہام ابلیس مسمومہ. یہ جو نظر بازی ہے، چاہے جیتی جاگتی لڑکی کو دیکھیں، عورت کو دیکھیں بری نظر سے، اور چاہے موبائل کے اندر گندی ناپاک تصاویر کو دیکھیں، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے، زہر آلود. اگر کسی کو تیر لگایا جائے، اگر نازک جگہ نہیں لگا تو انسان مرتا نہیں. بہت کم امکانات ہوتے ہیں مرنے کے، زیادہ امکانات بچنے کے ہوتے ہیں. لیکن اگر زہر، تیر کو زہر میں ڈبو دے اور اس کے بعد تیر لگائیں، ذرا سا زخم لگ گیا، یہ کون سے، یہ صرف تیر کا نہیں بلکہ کون سے تیر کا ہے؟ زہر آلود تیر کا. یہ زہر آلود تیر اثر کرے گا اور پورے اعمال اس کی وجہ سے متاثر ہوں گے. جب بد نگاہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور شیطانی تیروں کا نشانہ بن جاتا ہے، پھر نماز بھی متاثر ہوتی ہے. وہ والی نماز جو بد نگاہی سے پہلے تھی، اب وہ والی نماز نہیں رہی، اب وہ والی تلاوت نہیں رہی، اب وہ دینی فکر نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ. تو پہلی چیز کیا ہے؟ الہوا، خواہشات. یہ جو نشے کی ناپاک خواہش ہے، گندی قابل نفرت خواہش، بولنے کی حرام خواہش، تعلقات کی حرام خواہش، موبائل اور انٹرنیٹ کی گندی حرام خواہش، وغیرہ وغیرہ. ورنہ ایک تو اس کا مجھے فکر ہے اپنی امت کے بارے میں، کہیں یہ حرام خواہشات کے اندر مبتلا نہ ہو. اور دوسری چیز کا ارشاد فرمائی وطول العمل، لمبی لمبی آرزوئیں، لمبے لمبے قرآن، لمبے لمبے منصورے. جس کو کسی نے کہا ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے صحابہ کو مثال دے کر سمجھایا. ایک چوکور بنایا کھانا،
ایسے کھینچی لکیر اور ایک لکیر اس کے بیچ میں کھینچی اور ایک لکیر اسے باہر نکالی اور پھر کچھ لکیریں ایسے 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 وہ بیچ کی لکیر کی طرف رک کر کے پھر سمجھایا یہ جو بیچ کی والی لکیر ہے یہ انسان ہے اور چاروں طرف سے اس کی جو وہ لکیریں ہیں یہ اس کی گویا کہ اجل ہے، زندگی ہے، اس سے زیادہ یہ جیے گا اور یہ جو باہر نکلی ہوئی لکیر ہے یہ اس کے منصوبے ہیں، اس کے پلان ہیں، اس کی آرزویں ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں اس انسان کی رکی ہوئی ہے یہ حوادثات ہیں، کبھی بیماری لگ گئی اس میں خطرہ ہے، کبھی خدا نخواست کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کورونا ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. تو مطلب کیا ہے جتنی انسان کی زندگی اس سے لمبے پلان. تو فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا ڈر ہے، ایک ہوا خواہشات اور دوسرے لمبی آرزویں. اس کے بعد فرمایا اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. ایک ہے سننے کے لیے سننا، اس میں تو سننا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ملتا. جب انسان کوئی دین کی بات عمل کی نیت سے سنتا ہے تو پھر اللہ عمل بھی نصیب فرماتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کے لیے بس وہ ہے جس کی اس نے کیا کی نیت کی. اگر صرف سننے کی نیت کی سننا ملے گا اور کچھ نہیں نصیب ہوگا اور اگر عمل کی نیت کی تو انشاءاللہ عمل نصیب ہوگا. پھر فرمایا اما الهوى فيصد عن الحق، یہ خواہشات انسان کو حق سے روکتی ہیں. واما طول الامل، لمبی آرزویں، لمبے منصوبے 100 سال کے، فیمسی الاخرہ، یہ انسان کو آخرت کو بھلا دیتے ہیں. اس کو پھر آخرت یاد ہر وقت دنیا کے اندر مست رہتا ہے. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. فرمایا هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة. توجہ سے سنیں، بزرگ بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب. فرمایا دیکھو یہ دنیا کوچ کر کے پیچھے کو چلی جا رہی ہے. وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ آخرت کوچ کر کے چلی آ رہی ہے. آپ یہاں سے جائیں گے کپوارہ، جو آپ نے یہاں سے چلنا شروع کیا تو جہاں سے آپ نکلے تھے یہ قریب ہوتی جائے گی کہ دور؟ جہاں سے آپ چلے ہیں آپ کو ٹنگڈار سے چلنا ہے کپوارہ. جب آپ نے چلنا شروع کیا آپ ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، ٹنگڈار آپ سے دور ہو رہا ہے کہ قریب؟ دور. اور کپوارہ قریب. اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کوچ کر کے چلی جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے چلی آ رہی ہے. دنیا پیچھے کو جا رہی ہے اور آخرت آگے. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کی اولاد ہے، ہر ایک کے لڑکے. یعنی کچھ تو دنیا میں بسنے والے انسان جو دنیا کی اولاد ہے. دنیا کی اولاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں ہر وقت دنیا ہی دنیا دیکھتی ہے، دن رات بس دنیا کے چکر میں، دنیا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کو اور دنیا کی خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. پر یہ سمجھ لو دنیا کے بچے اور کچھ آخرت کے بچے ہیں، آخرت کی اولاد ہیں. وہ ہر وقت اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں تو اس دنیا کے کام میں بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے دوران یہ سوچتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ میری اس تجارت کی وجہ سے میری آخرت خطرے میں، بلکہ دنیا بھی کماتے ہیں آخرت کے لیے. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کا فرمان ہے ہم تو دنیا کا کام ہر کوئی کچھ کچھ کرتا ہی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا بھی بڑا مدار ہے نیت پر. پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال طریقے پر. کماتے ہیں نا، ہر کوئی کماتا ہے، کوئی تجارت کی لائن سے، کوئی ملازمت کی لائن سے، کوئی کاشتکاری کی لائن سے، کوئی کسی اور طریقے سے مزدوری وغیرہ کرتا ہے. تو حلال طریقے سے کمایا.
لیکن کمایا کس نیت سے؟ یاد رکھیں، کمانا ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے. کمانا کس لیے چاہیے؟ جمع کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے. آپ تو جواب ہی نہیں دے. خرچ کرنے کے لیے. اور خرچ کس پر کرے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے یہاں 3 خرچے بیان کیے. فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا کمائی. کیوں؟ فرمایا پہلی نیت استعفافا عن المسئلہ، وہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے کما رہا ہے. اس لیے کما رہا ہے تاکہ اپنی ذات پر خرچ کروں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. پہلے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہے تاکہ حلال طریقے سے اپنی ضرورتیں کیا کروں. دوسرے کس لیے؟ وَسَائِن عَلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل و عیال کے لیے فکر کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کما رہا ہے تاکہ ان پر خرچ کروں حلال طریقے سے، ان کی ضروریات بھی کیا ہوں. کتنی نیتیں ہوں گی؟ 2. اور تیسری نیت وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی پر خرچ کرنے کے لیے، کسی ضرورت مند کے کام آؤں. تو یہ کما رہا ہے جمع کرنے کے لیے، بلکہ کس لیے کر رہا ہے؟ خرچ کرنے. کس کے اوپر خرچ کرنا؟ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر. اور تیسری نیت کیا ہے؟ کسی ضرورت مند پر بھی میں خرچ. اس کو کیا ملے گا آخرت میں؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے لقی اللہ تعالی ووجہہ مثل القمر یوم البدر، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں اس کا چہرہ چودھویں رات کی طرح، چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو. اور دوسرا آدمی ہی دنیا کما رہا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے بلکہ جمع کرنے کے لیے. فرمایا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اور جس نے دنیا طلب کی حلال طریقے سے. کیوں؟ مُقَاصِرًا، بڑھانے کے لیے، دن رات لگا ہوا ہے جمع کرنے کے چکر میں. یاد رکھیں یہ جمع کیا ہوا کام نہیں آتا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. کہتے ہیں نا فلاں جگہ ہماری 20 کنال زمین، فلاں جگہ فیکٹری ہے، فلاں جگہ کارخانہ ہے، فلاں جگہ باغات ہے. اس سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا ہے. اور اس کی جان پہچان والے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں کا. اور جب ہم سرکاری ریکارڈ تلاش کرتے ہیں وہاں بھی کس کا نظر آتا ہے؟ اسی کا. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اس کا نہیں، اس میں سوائے 3 چیزوں کے. کتنی؟ کیا کیا؟ ما اکلا فافنا، جو کھایا اور ہضم کر لیا وہ اپنا ہے. جب آدمی کچھ کھائے گا پیے گا جب ہی تو کچھ کر سکے گا. اس نے جو کھایا وہ اپنا. او لبس فابلا، یا پہنا اور بوسیدہ کر لیا وہ بھی کس کا؟ جب اللہ نے ہم کو لباس کی نعمت عطا کی، ہم ایک دوسرے کے سامنے آ پا رہے ہیں، سردی سے بچاؤ کا انتظام اللہ نے کر دیا. اور تیسری چیز او آتا فقتنا، یا اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کیا اور فقتنا اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لیا. یہ 3 چیزیں اپنی ہیں. اس کے علاوہ جس کو یہ کہہ رہا ہے یہ سارا میرا ہے، اور اس کے جان پہچان والے کہہ رہے ہیں اس کا ہے، اور سرکاری ریکارڈ بھی کہہ رہا ہے یہ اس کا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے بالکل ان 3 چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہے یہ اس کو چھوڑ کر جائے گا لوگوں کے. تو ومن طلب الدنیا حلالا، جو دنیا طلب کرتا ہے حلال طریقے سے. کیوں؟ مقاصرن، بڑھانے کے لیے، مرائین، دکھلانے کے لیے، اور مفاخرن، فخر کے لیے. لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر کیا ہوں گے؟ تو کیا فرمایا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَنُونَ، کچھ لڑکے ہیں، اولاد ہیں دنیا کی، اور کچھ اولاد کس کے ہیں؟ آخرت. تو آخرت کی اولاد کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. دنیا کا کام بھی اگر کرتا ہے اپنی آخرت سامنے رکھ.
اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام مجھے اور آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اے میرے امتیوں، تم دنیا کی اولاد نہ بننا. یہ اس کا خلاصہ ترجمہ نہیں کہ خلاصہ عرض کرو. کیا فرمایا؟ کہ تم دنیا کی اولاد نہ بننا، دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو ختم. اور پھر وجہ کیا بیان فرمانے؟ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ. تم آج عمل کے گھر میں ہو، حساب نہیں. دنیا عمل کی جگہ ہے لیکن یہاں حساب نہیں. دنیا میں نماز